محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس رب نے آپ کو اور مجھے قرآن کریم جیسی دولت تراویح کے اندر مکمل سننے کی توفیق عنایت بخشی۔ میرے عزیزو، یہ قرآن جو آج ہم نے اور آپ نے سنا، جس کو پڑھا گیا، جس کو سنا گیا، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ماہ رمضان کے اندر اتارا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی پر یہ کلام آیا ہے۔ جیسے جیسے وقت آیا، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، اللہ کے نبی پر میرا اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کلام کو بھیجتا رہا اور اللہ کے نبی اس کلام کو اپنے اندر سموتے رہے۔ عزیزان گرامی، بات یہی نہیں رکتی، بات آ کر کے ایک جگہ اٹکتی ہے کہ اس دور کے اندر جب اللہ کے نبی پر یہ قرآن اترتا تھا، اس وقت کے لوگ جو جادوگر اللہ کے نبی کو کہتے تھے، جو ساحر اللہ کے نبی کو کہتے تھے، جو یہ کہتے تھے اللہ کے نبی کو کہ یہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے ان باتوں کو گھڑ کر کے لاتا ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کس کو کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کو کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے، میں مختصراً آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں اس کلام کو بنا کر کے لاتا ہوں تو جتنے بھی فصحائے عرب ہیں، جتنے بھی بلغائے عرب ہیں، جو اپنی زبان کی سلاست بولنے کے اندر طاقت رکھتے ہیں، وہ آئے نکل کر کے اور اس کلام کے چیلنج کو قبول کریں، اس جیسی ایک صورت بنا کر کے ہمیں دکھاؤ تو ہم بھی مانیں کہ ہم بناتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہاں مسلمین کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا، بلکہ کہا گیا الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ وہ ہے میرا نبی۔ اگر آج اس کے اخلاق، آج اس کا کردار، آج اس کے افعال، آج اس کی گفتار کو ہم اپنے اندر اتاریں تو اللہ کی قسم لوگ ہمارے چہرے دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ تھا میرا نبی، اس کے اخلاق یہ تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو ٹارچر کرنا شروع کیا ہے، جادوگر کہا، ساحر کہا، انہیں اللہ کے نبی کو مجنون اور پاگل تک کا لفظ استعمال ان لوگوں نے کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ او عرب والو، اگر تم ایک صورت بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے ہو تو اس جیسی ایک مثل، یعنی کہ ایک نقطہ ہی بنا کر کے پیش کرو کہ یہ قرآن کریم ہماری طرف سے ہے۔ یہ تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے ان سے اس طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر نہ جانے کیسی کیسی خرافات کلام الہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، ہمارے اندر حفاظ کرام کی طرف سے نہ جانے کیسے کیسے حسد، کینہ، کپٹ اپنے دلوں کے اندر ہم بھرے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، ایک نام آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، حجاج ابن یوسف۔ سنا ہوگا نام حجاج ابن یوسف کا نام۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی کو اتنی پریشانی دی ہے، اتنی تکلیف دی ہے، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کو اتنی تکلیف دی ہے، یہاں تک کہ اپنی تلوار کو صحابہ کے خون سے بھی اس نے رگا ہے۔ آج علماء دین، متقی حضرات حجاج ابن یوسف کا نام اچھائی کی طرف لینے سے بھی تھوڑا اپنی زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں، اور اس کی برائی کرنے سے بھی اپنی زبان کو کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جانب اگر اس نے صحابہ کرام کا قتل کیا ہے، ایک جانب اگر اللہ کے نبی کے جانی اور مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا ہے، تو ایک کام اس نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی بھی نہیں، آج تک اس کا فیض اس دنیا کے اندر ہے۔ کیا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ کلام الہی جو آج ہم نے تراویح کے اندر مکمل طور پر سنا ہے، یہ کلام عرب نسخوں کے اندر آج بھی بغیر زیر زبر کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر زیر اور زبر نہیں تھے۔ حجاج ابن یوسف کہا نا اللہ نے
اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کہا کہ اگر میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے نبی کی حدیث کو امت کے نوجوان چھوڑیں گے، امت کے بزرگ چھوڑیں گے، تو میں ایک ایسا انسان کھڑا کروں گا کہ جس نے فساد برپا کیا ہوگا، جس نے بڑی بڑی تکلیف دین اسلام کے لیے دی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھا کام کر گزرے گا۔ حجاج ابن یوسف نے کیا کام کیا؟ حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم کو اٹھایا ہے اور قرآن کریم کے نسخوں پر اعراب لگانا شروع کیا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے موٹے بچے جو قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ حجاج ابن یوسف نے زیر اور زبر لگا کر کے بتایا کہ پرانے نسخوں کے اندر قرآن کریم اسی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن آج قرآن کریم کے اوپر زیر اور زبر ہیں۔ ایک جانب نقصان پہنچایا تو ایک جانب اچھا کام کیا ہے۔ علماء اس لیے اپنی زبان کھولنے سے حجاج ابن یوسف کے بارے میں ڈرتے ہیں، تھوڑا کتراتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، قرآن کریم کے اندر 16ویں پارے کے اندر ایک آیت آتی ہے، ایک آیت کا جز ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا۔ کیوں؟ حجاج ابن یوسف جب قرآن کے اوپر اعراب لگا رہا ہے تو بنی اسرائیل کے 10-12 علماء نے ایک مشن کیا، ایک مشورہ کیا کہ حجاج اپنا آدمی ہے، حجاج اپنا آدمی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا موسیٰ اور خضر کا بھی، کہ موسیٰ اور خضر سورہ کہف کے اندر ہے۔ موسیٰ اور خضر ایک بستی سے دوسری بستی کی جانب چل رہے ہیں، راستے کے اندر انہیں رات ہو جاتی ہے تو موسیٰ خضر سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھ لو اس بستی کے اندر آپ کو کوئی کھانا دے دے تو ہم یہاں اس کھانے کو کھا کر کے آرام یہی کریں گے آج رات میں، صبح اپنا سفر پھر شروع کریں گے۔ تو سورہ کہف کے اندر تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ جو بستی تھی وہ بنی اسرائیل کی بستی تھی، اس بستی والوں نے کھانا دینے سے انہیں انکار کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے ان علماء کو یہ بات تھی کہ حجاج ابن یوسف قرآن کریم کے اوپر اعراب لگا رہا ہے، ہم حجاج سے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا میں تھوڑی تخفیف کرا دیں۔ کتنا بڑا کام کیا، قرآن کے اعراب بھی لگائے ہیں، اس کے بعد ایک کام یہ بھی کیا کہ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ترجمہ ہوا کہ ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کا کام کیا تھا، حجاج کے پاس جاتے ہیں اور حجاج سے کہتے ہیں کہ حجاج ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے آدمی ہیں، آپ ہمارے قبیل سے ہیں، آپ ہمارے خاندان سے ہیں، آپ ایک کام کریے، قرآن کریم کے اندر جو یہ آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہ آیت کا جو جز ہے اس سے ہمیں بڑی بڑی باتیں آج سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بستی تھی، موسیٰ اور خضر کو تم نے تو کھانا دینے سے انکار کیا تھا۔ اے حجاج ذرا سا کام آپ کو کرنا ہے، آپ قرآن پر اعراب لگا رہے ہیں، فَأَبَوْا کو با کا نقطہ یہاں سے ہٹا کر کے اوپر رکھ دیجئے اور ایک نقطہ اور زائد کر دیجئے، فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ہو جائے گا اور ترجمہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے انہیں کھانا دے دیا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف اگر چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو اس سے کام لینا تھا، اللہ کی مدد اس وقت میں اس کے ساتھ شامل حال تھی۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف میں نے پہنچائی ہے، ٹھیک ہے صحابہ کو تکلیف میں نے پہنچائی ہے، صحابہ کو میں نے جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے کلام میں کمی اور کوتاہی کروں، اللہ کے کلام میں تخفیف کروں، اس کے اندر بڑھوتری یا کمی کروں، یہ میرا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ رکو، ٹھہرو، اپنے حجرے پر انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے آپ 10 کے 10 یہاں بیٹھ جائیے، میں آتا ہوں، قلم اٹھا کر کے لاتا ہوں، آ کر کے اس نقطے کو بدل دیں۔ حجاج نے کہا، لیکن حجاج نے کام کیا، اپنے حجرے کے اندر گیا ہے اور حجرے کے اندر جانے کے بعد اپنی تلوار چاہیے، یہ بند کر دو، کولر بند کر دو، کولر بس بس ہوگا۔ حجاج نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد آ کر کے 10.5 کے 10 ان بنی اسرائیل کے علماء کا سر قلم کر دیا اور یہ کہا کہ میرا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کے کلام میں تخفیف کروں۔ تو میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، آج اگر امت مسلمہ پریشان حال ہے، آج اگر پوری دنیا کے اندر امت کے اوپر حالات ہیں، امت کو ٹارچر کیا جاتا ہے، امت کو نبی کا نام
نام لے لے کر مارا جاتا ہے. امت کو ہی نہیں بلکہ امت کے نوجوان کو اللہ کا نام لے لے کر چیلنج کر کر کے آج مارا جا رہا ہے. دلی کی سڑکوں پر آپ نے دیکھ لیا مارا جاتا ہے، اور مارنے کے ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلاؤ تمہارا رب کہاں ہے، کس کی تم پرستش کرتے ہو، کس کی تم پوجا کرتے ہو، کس اللہ کو تم مانتے ہو، بلاؤ. اگر تمہارا اللہ موجود ہے، اللہ تمہارا حاضر ہے، تو اب ہم تمہیں مار رہے ہیں، تم اپنے اللہ سے مدد مانگو. اس انداز میں آج مسلمانوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے، اس انداز میں مسلمانوں کو آج خوف کے ساتھ مارا جا رہا ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا اگر مسلمانوں کو آج ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، رسوا ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہماری اور آپ کی کمی ہے. وہ کمی میں آپ کو بتاؤں تو 2 لفظوں کے اندر بات ختم ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے ایک حدیث کے جز کے اندر آپ کو مجھے اشارہ کیا تھا. کیا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا اعمالکم عمالکم، او نوجوانوں، او امت کے لوگوں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے سروں کے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ترغیب دی. آج اگر حالات آئے ہیں، آج اگر امت کا ہر نوجوان پریشان ہے، آج اگر ہماری ماں اور بہنوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف ہماری کمی ہے. ورنہ تو میں تو یوں کہوں گا یہ قوم تو وہ قوم تھی کہ جس نے ہزارہ سال پچھلے وقت میں حکومت کی ہے، اور قرآن نے اس کو ایک آیت کے ذریعے بتایا بھی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت تم ہی سربلند رہو گی اگرچہ تم کامل مومن بن جاؤ. پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہم سر بلند نہیں ہیں، آج ہم سر اٹھا کر کے نہیں چل سکتے، تو ہماری کمی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. آج ہر حافظ سے، ہر قاری سے، ہر عالم سے اپنے دل کے اندر جو ہمارے کینہ، بغض، کپٹ، حسد ہے، میرے عزیزوں، حضرت علامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں، یاد رکھو، حضرت یوں فرماتے ہیں، حضرت سے کسی نے پوچھا، اس وقت کے اندر مسلمانوں پر پریشانی تھی، حضرت سے کسی نے جا کر کے پوچھا حضرت یہ پریشانی کیوں آئی ہے، یہ پریشانی کی وجہ کیا بنی؟ مولانا نے 2 لفظوں کے اندر بات ختم کی اور یہ کہا کہ جب بھی اس امت کے اوپر پریشانی آئی ہے تو صرف ایک وجہ بنی ہے، امت کا اختلاف، آپسی اختلاف. بھائی کی بھائی سے بول چال ختم، پڑوسی کی پڑوسی سے بول چال ختم. اس نتیجے پر آ کر یہ امت رکتی ہے، اس کے اوپر تباہی آتی ہے، جسے دوسرے لوگ آ کر کے آپ کو پریشان اور ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. اگر یہی امت آج بھی اتحاد کے ساتھ ایک ہو کر کے اگر زندگی گزارے تو یاد رکھو یہ امت وہ امت ہے، یہ قوم وہ قوم ہے کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا ہے. حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ان پریشانی میرے عزیزوں امت کے اوپر حالات کا آنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر حالات آئے ہیں، صحابہ کرام پر حالات آئے ہیں، اس کے بعد ہمارے علماء پر حالات آئے ہیں. حالات کا آنا اور ہماری زبان سے 2 ٹوک ایک لفظ کا نکلنا، 4 انسان ایک جگہ بیٹھ کر کے باتیں شروع کریں، ان باتوں کے اندر ہم کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالیں اور باتوں میں یہ کہیں کہ بھائی وہاں مسلمان پٹ رہے ہیں، وہاں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. وہ عقل مند انسان اگر ہوتا تو اس سے یہ کہتا کہ میرے عزیز ہماری نمازوں کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس وجہ سے پٹ رہے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جو کفریہ کلمات ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس وجہ سے پٹ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کہتے ہیں نہیں اس لفظ کو، ہم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے عزیزوں، کیا مسلمان ہونا ذلت کا سبب ہے؟ کیا مسلمان ہونا رسوائی کا سبب ہے؟ کیا مسلمان ہونا پٹنے کا سبب بنا؟ میرے عزیزوں نہیں، بلکہ اپنے حالات کو سازگار بنانا ہوگا، اپنے حالات کو سدھارنا ہوگا، اپنے حالات کو اس نہج پر لانا ہوگا جس نہج پر اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے، صحابہ نے ہمیں طریقے بتائے. اگر اس انداز میں آج بھی اگر زندگی گزارنے والے ہو جائیں تو میں ذمہ داری کے ساتھ حدیثوں کا نچوڑ کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ آپ کی اور میری آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے کوئی وقت کا دجال نہیں کھڑا ہو سکتا.
لیکن ضرورت اس بات کی ہے، قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت تم سر بلند رہو گی اگرچہ تم کامل ایمان والے کامل مومن تو بن جاؤ۔ پتہ چلا آج ہمارا ایمان کمزور ہے، آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں سڑکوں پر مارا جا رہا ہے، رسوائی کا سبب ہم بنے ہوئے۔ تو میرے عزیزوں یہاں بیٹھ کر کے آج اللہ سے آپ تھوڑے ہیں، لیکن اگر ہم میں سے بھی ایک انسان بھی ایک بات پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز میں یوں کہوں گا کہ ایک وقت میں وہی انسان ایک اپنے ساتھ جم غفیر کو لے کر کے ان باتوں پر عمل پیرا کرا سکتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے میرے پیارے عزیزوں؟ یہ جو باتیں ہوا کرتی ہیں قرآن کریم کے تعلق سے، اگر قرآن کریم کا ساتھ ہم چھوڑیں گے، یاد رکھو جس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا وہ قوم گمراہی کے گہرے گڈھے کے اندر گئی ہے۔ اس قوم کا پتہ نہیں چلا، اس قوم کی آنکھیں سلب ہو جایا کرتی ہیں، اس قوم کا دماغ ٹھپ ہو جایا کرتا ہے، اس قوم کو اپنا راستہ معلوم نہیں آتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ بنتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ جانا، قرآن سے ہٹ جانا، حدیثوں سے ہٹ جانا، اور مسجدوں سے ہمیں آواز آتی رہے حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا رہے حی علی الصلاۃ، اور لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، ہم مسجدوں تک نہ جائیں۔ تو میرے عزیزوں ہم مسجدوں کو چھوڑ کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے کہیں اور کامیابی اگر تلاش کرتے پھریں تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ پھر یاد رکھو اس دنیا کے اندر آپ ذلیل ہوتے رہو گے، رسوا ہوتے رہو گے، پٹتے رہو گے۔ یاد رکھو میں تو یوں کہوں گا پھر آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اگر آپ کو بچا سکتا ہے تو یہی قرآن بچا سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ رب بچا سکتا ہے۔ آج بھی توبہ کر لو کہ یا ربا جو ماضی کے اندر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو ہماری پرانی زندگی کے اندر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ وہ رب تو ایک کے بدلے میں 70 دینے کے لیے خود لم کھلا اعلان کرتا ہے۔ اس رب کے سامنے معافی مانگو اور اس رب سے کہو اللہ جو ہمارا آئندہ زمانہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، یا الہی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں مل جائیے اور ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اگر کامیابی اس سے ہٹ کر کے ہم کسی منتری کے پاس جا کر تلاش کریں تو نہیں مل سکتی، وقتی طور پر مل سکتی ہے، کچھ دنوں کے لیے مل سکتی ہے، لیکن پوری عمر کے لیے وہاں نہیں مل سکتی۔ اگر دونوں جہان کے اندر کامیاب ہونا ہے تو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ تو اپنائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے عزیزوں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے آپ جانتے ہو بخوبی، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہم کتنے آج پریشان ہیں۔ بالخصوص حکومت ہند کی طرف سے جو فرمانات آتے ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں مسجدوں سے روکا جا رہا ہے۔ یاد رکھو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ کے مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی رکھ سکتے ہوں وہاں پابندی نہ ہو، پھر بھی نہ رکھیں۔ جس جگہ کے نوجوان مسجدوں میں جا کر سجدہ کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں۔ جس جگہ کے نوجوان قرآن کریم کو کھلم کھلا مسجد کے اندر جا کر کے اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہوں پھر بھی نہ پڑھیں۔ جس جگہ کے امت کے مسلمان اپنے گھروں کے اندر عبادت، اپنی مسجدوں کے اندر عبادت کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں، تو پھر یاد رکھو وہاں ایسے حالات آتے ہیں، پھر وہ کرنا چاہیں گے تو پھر اس کو حکومت نہیں کرنے دے۔ آج ہمارے اوپر یہ حالات ہیں، بالکل وہی حالات ہیں جو کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ کرنے کے باوجود ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے ہیں۔ آج حالات وہ آئے ہیں کہ مسجدوں نے ہمارے اوپر ٹھوکریں ماری ہیں اور کہا ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے آپ کو۔ اس کی وجہ میرے عزیزوں یہی بنی ہے کہ اذان ہوتی رہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اذان ہوتی رہی ہم چوراہوں پر کھڑے رہے، اذان ہوتی رہی ہم اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے رہے۔ آج مسجدوں نے کہہ دیا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں آپ حکومت کو اس کا دوست نہ دینا، آپ حکومت ہند کو اس کا دوست نہ دینا۔ اگر دوست دو تو اپنے ذہن کو دو، اگر دوست دو تو اپنی اس جان کو دو کہ جس جان نے اب وقت ہونے پر نہ سمجھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے دعا کرو کہ جو ہمیں آج مسجد نے ٹھکرا دیا ہے، ہمیں آج اللہ نے ٹھکرا دیا ہے، ہمیں اس روح رب کو آج
آج سے لے کر جو ہمارے باقی رمضان کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر ہمیں اللہ کو منانا ہے. منائیں گے نا انشاءاللہ. میرے عزیزوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر دے، شرک نہ کیا ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے. بندے کا حق نہ مارا ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، کتنا بھی بڑا ہم نے گناہ کر رکھا ہو، اللہ کے سامنے تنہائی میں گڑ گڑا ہو، اور ضرورت ہے آج گڑ گڑانے کی. آپ کے ایک آنسو گرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمام امت کی پریشانی کا حل نکل آئے. ہو سکتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آج ہمارے ضمیر اتنے گر چکے ہیں، آج ہمارا ذہن اتنا ٹھپ ہو چکا ہے کہ ہم صرف آج بھی دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا رب کل قیامت کے اندر یہ کہے گا کہ او نوجوان آ، تجھے میں نے دنیا کے اندر کس چیز کے لیے بھیجا تھا. وہ نوجوان کہے گا کہ یا ربا، میں نے تیری عبادت بھی کی ہے اور میں نے اپنے بال بچوں کو بھی پالا پوسا ہے. میرا رب وہاں اس کے سامنے پرانی آیت کھول کر کے رکھے گا کہ میں نے تجھے بال بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے نہ بھیجا کہ جن تو زندگی کے اندر لگ کر نمازوں کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، حدیث کو بھول گیا. بلکہ میں نے تو کھلم کھلا ایک آیت اتاری تھی اور کہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے عزیزوں، اگر آج ہم چھپ کر یہ گناہ کریں، وہ بھی کل قیامت میں ہمیں سب ہمارے سامنے کھول کر کے رکھا جائے گا. میں اپنی طرف سے بات نہیں بتا رہا، قرآن آیت کہتی ہے اگر ہم کچھ نیکی کا کام کریں گے، چھپ کر کریں، کھلم کھلا کریں، وہ بھی کل قیامت میں ہمارے سامنے کھول کر کے رکھا جائے گا. قرآن آیت بتاتی ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نیک عمل یا بد عمل کر کے یہاں سے جاؤ گے سب کا سب وہاں موجود پاؤ گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم کام یہاں کر کے جاؤ گے وہاں موجود پاؤ گے. میرے عزیزوں، آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو زندگی میں گناہ کر لیے ہیں، اللہ سے ان کی ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو. حالات سازگار نہیں ہیں، امت پر پریشانی ہے، اللہ کو منا لو. وہ رب اس وقت روٹ چکا ہے، اسے منانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اندر سے چگلی، غیبت، کینہ، کپٹ جو ذہنوں کے اندر پرانی زندگی کی طرح بھرے ہوئے ہیں، انہیں نکال دو اور اللہ سے کہہ دو یا اللہ، میں اپنی زندگی کو سنوارنے کا خود مختار نہیں ہوں، آپ جیسی زندگی عطا کریں گے میں گزاروں گا. اللہ مجھے آپ ایسی زندگی دیجئے کہ جس کے اندر میں یہاں بھی کامیاب رہوں اور تیرے پاس آنے کے بعد بھی کامیاب رہوں. اگر اللہ سے آپ ایسی زندگی کی طلب کرو گے، ایسی زندگی کی دعا مانگو گے تو اللہ آپ کو دینے پر قادر ہے، وہ اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، صرف مقصد اور مطلب یہی ہے کہ آج اگر رمضان کے ایام ہم نے غفلت کے اندر گزارے ہیں، ان غفلت کے ایاموں کو بھول جائیے. اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ کہہ دیجئے یا ربا، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے جو تیرے رمضان کے اس مہینے کا حق تھا اس انداز میں اسے نہ گزارا. باقی ایاموں کی توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے حکم کے مطابق ان ایاموں کو گزاریں. آج حالات کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ کسی کو اس چیز کا دوست نہ دیں. نہ حکومت ہند کو آپ اس کا دوست دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی غیر ملک کی حکومت کو اس کا دوست دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے؟ قرآن نے ہمیں خود بتایا ہے اور حدیث نے ہمیں خود بتایا ہے، تو پھر ہم خود دوسروں کو کیوں دوست دیتے ہوئے تھے؟ اپنے اعمالوں کی درستگی کریں، اپنے افعال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے گفتار کو دیکھیں. میرے عزیزوں، ہمارے آج اگر دیکھا جائے تو ہر عمل شریعت اور قرآن سے ہٹ کر کے گزر رہا ہے. میں کیوں نہ کہوں اس چیز کو؟ آج ہمیں فکر ہوتی ہے دنیا کی. اگر دنیا کے اندر ایک کسی کے گھر میں ایک سلنڈر، چھوٹا سا سلنڈر ہوتا ہے، وہ پھٹ جائے اور اس کے اندر آگ لگ جائے، آپ کو میں بتاؤں وہ دنیا کی آگ ہے، اس کے لیے پوری امت پریشان ہو جاتی ہے، اس کے لیے پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی فکر لیتا ہے کہ اس گھر کو آگ سے جلنے سے بچا لیا جائے اور اس سلنڈر کو پھٹنے سے روک لیا جائے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میرے پیارے عزیزوں، یہ تو دنیا کی آگ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اگر انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ سو جائے گا.
آج دنیا کی آگ کی اتنی فکر لی ہے کہ ہم اس گھر کو بچانے کی فکر میں نکل جاتے ہیں، لیکن عزیزوں آج ہمارے گھر کے گھر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے تو شریعت کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے، قرآن کے خلاف زندگی گزر رہی ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں کی فکر نہیں ہے کہ انہیں جہنم سے بچا لیا جائے۔ توبہ کرو یہاں بیٹھ کر کے کہ انشاءاللہ جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں، جو یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، انشاءاللہ ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، علماء کی محبت اپنے دلوں کے اندر بھریں گے، حفاظ کی محبت دلوں میں بھریں گے اور راہ حضرات کی محبت دلوں میں بھریں گے۔ ذرا سی بات پر ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عزیزوں میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن تو وہ چیز ہے، اگر قرآن کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے آپ کو بلندی عطا کرے گا، آپ کو تنزلی سے روک دے گا، آپ کو اوپر لے جا کر کے چھوڑے گا۔ یہ قرآن تو وہ چیز ہے، لیکن جو قرآن کو چھوڑے گا، قرآن کو اپنے اس نے پتے پشت ڈال دیا تو پھر وہ گمراہی کا انتظار کرے، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو عزیزو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور علماء کی حفاظ کی قدر کرنا جانو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ جو ہمارے اندر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو رہی ہیں۔ دوسروں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کینہ کپٹ اپنے دلوں کے اندر رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، اخلاق کو نہ دیکھنا، یہ بھی ایک ہمارے اندر میل مجا ہے۔ دوسرے کو اپنے اخلاق کے ذریعے اس پر وار کرو میرے عزیزو، اپنے ہاتھ سے وار نہ کرو۔ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو ہاتھ سے وار کر سکتے ہو، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے ہاتھ سے وار کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے اس پر وار کرو اور اخلاق کے ذریعے اسے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کے یہ اخلاق ہے تو میں بھی یہی اخلاق تجھے دکھا رہا ہوں، یہ ہے میرے نبی کا طریقہ۔ کریں گے نا ہم انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلو کرا دو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا إلهي رحمك كرمت عافوك عافيتك برجزك محمد یا الہی ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اے اللہ سیاکار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ ہم رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ان کوتاہیوں سے نکال کر اپنی راہ راست نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفا فرما۔ اے اللہ ہم دلوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ آج گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا۔ اے اللہ تو نے پاک اور شفاف آنکھیں دی تھی۔ اے اللہ غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم نے انہیں گندا کر دیا۔ اے اللہ کو قیامت میں تیرے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ ہماری آنکھوں کو صحیح چیز دیکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمہیں یہ صاف دل دیا تھا، اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اسے سیاہ کر لیا۔ اے اللہ ہمارے اس دل کو سیاہی سے نکال دے۔ اے اللہ اس گناہ کو، جو گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، ان گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ جو کلام الہی کہا گیا ہے، اے اللہ اس کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ جانے سے انجانے سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ ان غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے۔ اے اللہ اس کلام الہی کو خوب خوب قبول اور منظور کرنا۔ اے اللہ آج ہمیں
ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس کلام الہی کی برکت سے جو آج امت کے اوپر پریشانی ہے، آج امت کے اوپر حالات ہیں، اے اللہ ان حالات سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ان حالات سے نکال دے۔ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق کہاں ہیں؟ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق کہاں ہیں؟ اے اللہ ہمیں آزمائش سے بچا لے، اے اللہ ہمیں امتحان سے بچا لے۔ اے اللہ آج تیرا نام لے لے کر ہمیں پیٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو پیٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلاؤ تمہارا رب کہاں ہے، بلاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے، تم اللہ اللہ کرتے ہو، پیٹتے ہیں، اور آج کا باطل یہ کہتا ہے کہ بلاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہیں بچائے گا۔ اے اللہ اب نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ اب نہیں سہا جاتا، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل بھی نہیں ہیں، اے اللہ امتحان کے قابل بھی نہیں ہیں، اے اللہ آزمائش سے نکال دے، اے اللہ امتحان سے نکال دے اور اپنی راہ راست نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے بنا دے، اے اللہ اپنا سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ آج کے باطل جو آج امت کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، آج امت کے خلاف اپنے منصوبے اپنے مشورے بنا رہے ہیں، اے اللہ ان منصوبوں اور مشوروں میں انہیں ناکام کر دے، اے اللہ انہیں ناکام کر دے، اے اللہ انہیں ناکام کر دے۔ یا الہی ہم تو اس سے یہی طلب کرتے ہیں کہ اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہو تو انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو اللہ تو انہیں اس دنیا سے اٹھا دے۔ اے اللہ بہت ذلیل کر دیا، اے اللہ امت کے اوپر آج شریعت کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی ٹپڑی کر دی ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھے چھوڑ کر جائیں بھی کہاں؟ اے اللہ کس سے مانگے؟ اے اللہ کون ہے تیرے سوا جو ہمیں بچائے گا؟ اے اللہ کون ہے تیرے سوا جو ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچائے گا؟ اے اللہ ہمیں اپنے ذہنوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط بنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عنایت کر دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عنایت کر دے۔ اے اللہ آج جو مسجدیں بند ہیں، اے اللہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ لیکن اگر تو روٹ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس سے معافی کی طلب کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے اور ہماری مسجدوں کو کھول دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو کھول دے۔ یا ربا من نہیں لگتا مسجدوں کے بغیر، یا اللہ من نہیں لگتا، یا اللہ کچھ انسانوں کی بدولت جنہوں نے شراب نوشی کر کے، جنہوں نے زنا کاری کر کے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ انہوں کی بدولت آج مسجدوں پر تالے لگ گئے، آج مسجدوں میں مسلمانوں کا جانا بند، آج مسجدوں میں عبادت کرنا بند ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں، اے اللہ ہم انسانوں کو سیدھی راہ دکھا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ لیکن پکا سچا آج کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے اور اپنی مسجدوں کے دروازے کھول کر اے اللہ ہمیں مسجدوں تک بھیج دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان سب دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب کر دے۔ اے اللہ جن شرور اور فتن سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہمیں پناہ نصیب کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری تراویح قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کو، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دبا دیا بھیا تھوڑا تھوڑا ریٹرن چل گیا وہ گھما دیا سے پچھلا پہلے گھما دیا تم ہو جاؤ نا پڑے گا